السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، ابلیس کے پوتا سیریز کی 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں داستان کی طرف۔ مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ سرزمین پوری زمین پر واقع ہے۔ دنیا کے جتنے بھی صحرا ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ فرزندان ابلیس کی دنیاؤں کے مظاہر بھی یہاں موجود ہیں۔ فرزندان ابلیس کون ہیں؟ میرا تجسس بیدار ہوا۔ ویسے تو ہم سارے ہی ابلیس کی اولاد ہیں، مگر اس کے 11 بیٹے ایسے ہیں جو اول روز سے اس کے ساتھ ہیں اور برائیوں کو پھیلانے میں اپنے باپ کے حکم سے گریز نہیں کرتے۔ سنو اے خاکی انسان، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ شیطان اور جنات میں کیا فرق ہے۔ سنو، مگر وہ شیطان جو بدی کی قوتوں سے تائب ہو گیا اور اس نے اسلام قبول نہیں بھی کیا مگر برائی نہیں کرتا، وہ جن کہلاتا ہے۔ تیکوش نے کھنڈرات میں پھیلے مجسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے محسن، یہ ابلیس کے 11 بیٹوں کے بت ہیں۔ ان کے نام اور کام یہ ہیں۔ حفاف شیطان کا مقرب اور چہیتا فرزند ہے۔ یہ صحراؤں میں شیطانیت پھیلانے پر مامور ہے۔ زنبور اسے بازاروں پر مامور کیا گیا ہے۔ جھوٹی تعریفیں، جھوٹی قسمیں کھانے پر لوگوں کو اکساتا ہے۔ ناپ تول اور ہر طرح کی بددیانتی پر اکساتا ہے۔ مبسوط لوگوں کو جھوٹ پر اکساتا ہے۔ صبر یہ مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوحہ، ماتم، گریبان چاک کر کے رونا، چہرے کو نوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابیز یہ انبیاء کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پر مامور تھا۔ ایور یہ شیطان زنا پر مامور ہے۔ زنا کے وقت مرد و عورت پر سوار رہتا ہے۔ واسم شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے۔ مطلوس یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ لاکیس یہ وضو اور نماز پر مامور ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ خزب یہ شیطان بھی نماز پر مسلط ہے تاکہ لوگوں کو نماز سے دور رکھے۔ ولحان یہ بھی وضو پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ نمازی کو وضو کرنے سے روکے۔ تیکوش یہ تو ابلیس مردود کے بیٹوں کے بت ہیں۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ سب آتش کدہ میں موجود ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آج کچھ ہی دیر بعد آقا حفاف کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے ریشمہ کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، لہٰذا تمام بھائی اپنے بڑے بھائی کے جشن ولادت پر یہاں موجود ہیں۔ جشن ولادت نو سے کیا مراد ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ اے خاکی انسان، اے میرے آقا، تیکوش نے ایک حسرت ناک آہ بھری، شاید تم نہیں جانتے کہ شیطان طبعی موت نہیں مرتا۔ ہمارے ابا ابلیس، جو کہ کبھی اللہ کا برگزیدہ اور عبادت گزار عزازیل تھا، جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں راندہ درگاہ ہوا، ذلت و رسوائی اور گہرائی کا طوق اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا، تو اس نے رب کائنات سے چند رعایتیں حاصل کی تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ابلیس کی سل جو ہر انسان کے پیدا ہونے پر پیدا ہوتی ہے، اور ہر انسان پر ایک ابلیس مسلط کر دیا جاتا ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے مگر ابلیس کا بیٹا نہیں مرتا۔ اس کے لیے نیکی کی قوتیں اسے مارنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو رہی ہیں۔ اس طرح جنات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ طبعی موت مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، پھر اس وقت تک مرے گا جب قیامت کا حشر برپا ہوگا۔ ابلیس اور جنات کی اولادیں جنگ و جدل اور نیکی کی قوتوں کے ہاتھوں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں پا سکتے۔ البتہ وہ لاکھوں سال عمر پانے کے بعد ایک بار طبعی عمر مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ جنم لیتا ہے۔ ابلیس کا فرزند
حفاف بدقسمتی سے اپنے ہی ایک بھتیجے جن کے ہاتھوں گھائل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بدی کی قوتیں کمزور ہو گئیں تو وہ بستر سے لگ گیا۔ اس کا یہ بھتیجا حامہ بن حمم بن لاقیس بن ابلیس ایک جلیل القدر جنزادہ ہے۔ اسے جنات کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جد امجد کی ابلیسی قوتوں اور اس کی گماشتوں اور اس کی اولاد کے خلاف اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ حامہ کس قدر طاقتور ہے۔ اس کی عمر لاکھوں سال ہے۔ اس نے اس وقت جنم لیا تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا۔ وہ 4 یا 5 سال کا تھا۔ کیا تم نے حامہ کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، کئی بار دیکھا ہے۔ وہ نور کا ایک سمندر ہے، ہر وقت اپنے مقرب اور اللہ کے برگزیدہ جنات کے نرغے میں رہتا ہے۔ وہ کائنات کی سب سے زیادہ مقدس جگہ خدائے ذوالجلال کے گھر کے پاس رہتا ہے۔ ابلیس نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا کہ وہ حامہ کی قوتوں سے بچ کر رہیں۔ حفاف جو صحراؤں کا محافظ ہے، قتل رجال کا داعی ہے، انسان کو بھوک سے مار کر انسان کو برائیوں شرک پر آمادہ کرتا ہے، خود بہت سرکش ہے۔ اس کا محافظ اعلیٰ اور موکل دیوس، جس کا میں موکل محافظ تھا۔ افسوس، اب تو نے مجھے قید کر لیا ہے، تو میں اپنے آقا دیوس کی قربت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس تک میرا پہنچنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ سنو اے خاکی انسان، تیرے پاس طلسم کی بے پناہ طاقت ہے۔ میں تجھے ایک راز کی بات بتا دوں کہ بدی کی یہ قوتیں تم پر غالب نہیں آ سکتی جب تک تم خود پلید نہ ہو جاؤ، روحانی علوم کی طاقت سے محروم نہ ہو جاؤ اور سیاہ اور گندی راہوں پر نہ چل سکو۔ میرے آقا، میرے جد امجد ابلیس کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار سچ بھی بول لیا کرو، اس لیے کہ اب انسان کے نزدیک سچ کی کوئی قدر نہیں ہے، مگر اپنے قوانین فطرت سے مجبور ہوں۔ اے میرے آقا، کہ تیری تابعداری کروں اور تجھے حقائق سے روشناس کروں۔ تیکوش کی یہ باتیں سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور مجھے حامہ جیسے عظیم جنزادے سے ملنے کی خواہش ہونے لگی۔ میں نے تیکوش سے پوچھا، کیا میں حامہ تک پہنچ سکتا ہوں؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر تمہارے اللہ نے اسے تمہاری مدد کے لیے بھیجنا چاہا تو وہ ضرور آئے گا۔ تیکوش بات کرتے کرتے یک چونک اٹھا اور تیزی سے بولا، آقا، آتش کشی کی آگ تیز ہو گئی ہے، ریشمہ کی بھینٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لگتا ہے اماں ترتبہ بھی آ گئی ہے۔ یہ ترتبہ کون ہے؟ میں نے آتش کشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس طرح آپ کی اماں حوا ہے، اس طرح ترتبہ ہماری اماں ہے، ہمارے جد امجد ابلیس کی بیوی اور حفاف کی ماں ہے۔ وہ اس کی ولادت نو پر آئی ہے۔ آتش کدے کی نارنجی آگ تیزی سے آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے بلند ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کھنڈرات، صحرا، پہاڑ کسی آتش فشاں کا منظر پیش کرنے لگ گئے۔ آگ بلند ہو رہی تھی۔ تیکوش، کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو جہاں ریشمہ کی بھینٹ چڑھائی جانی ہے؟ میں نے قدرے ملتجی لہجے میں کہا۔ ہاں میرے آقا، اب تو میں آپ کا غلام ہوں۔ تیکوش نے خلاف توقع رضامندی ظاہر کی، مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی۔ میرے آقا، اس نورانی لباس میں آپ کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دیوس جو حفاف اور صحراؤں کا محافظ ہے، اس گماشتے میں آپ کا راستہ روکیں گے۔ آپ کو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے خاصا وقت گزر جائے گا اور اس دوران ریشمہ قربان کر دی جائے گی۔ پھر اے تیکوش، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ میں اس کی دلیل کا قائل ہو گیا۔ ویسے بھی میرے لیے یہ شیطانی دنیا پرسرار تھی، کیا معلوم کس وقت کیا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے تیکوش کی ہدایت پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔